إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیں جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے، بے پرواہ۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے یاروں کے مجلس کو بلا لے، پھر بھی ہم اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب اللہ حاصل کرتے رہنا۔ دیکھیے جی، یہ سورۃ العلق ہے، سورہ علق ہے۔ علق کے معنی آپ نے ابھی پڑھے بھی ہیں، یعنی خون کی چٹکی پھٹکی سے بنایا گیا۔ اس میں یہ مکی صورت ہے جی، کل 19 آیات ہیں۔ گزشتہ آیات میں صورتوں میں آپ تبشیر بھی پڑھتے رہے ہیں، خوشخبری، اور تخویف ڈرانا، یعنی اخروی طور پر ڈرانا، اور جس نے نیک اعمال کیے اس کے لیے خوشخبری۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور اس سورت کی پہلی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب آپ وہاں عبادت کرتے تھے یہ نازل ہوئی۔
یہ جو غار ہرا ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ جبل النور میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پہلے آپ کو جو خواب آتا تھا دوسرے دن بالکل ہو بہو وہی ہوتا تھا۔ پھر آپ آہستہ آہستہ غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو جو ضرورت چھوٹی موٹی انسانی ضرورت ہوتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے، جب راشن ختم ہو جاتا تھا تو پھر واپس آ جاتے، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اور لے جاتے تو وہاں آپ اللہ کو بار بار پکارتے، بلاتے، پوجا کرتے، اللہ کو مناتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ جب آیات نازل ہوئیں تو وہ گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اقرأ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کو گود میں لے کر بھینچا، پھر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی جواب دیا، 3 دفعہ کہا، پھر آپ نے جیسے انہوں نے یعنی جبریل امین علیہ السلام نے پڑھایا اللہ کے حکم سے، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ تو اقرا کا معنی ہے اے محمد تو اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، یعنی پڑھیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس یعنی پہلی اس سورت کی پہلی 5 آیات یہ ذہن میں رہے اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ الفاتحہ پہلی سورت ہے جو پوری نازل ہوئی، ورنہ کبھی کسی حصے سے کبھی کسی حصے سے نازل ہوتی تو پھر آپ فرما دیتے حضرات صحابہ کرام سے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں لکھ لیجیے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ میرے سرتاج نکاح ہو چکا تھا، تو انہوں نے فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے کمبل اڑائیے، کپڑا اڑائیے۔ پھر انہوں نے ساری بات سنائی تو بی بی صاحبہ یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد کزن کے پاس لے گئیں جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ وہ اپنے دور کا بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، عبرانی پر بھی عبور حاصل تھا، اور وہ اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میں ان کو لے گئی، انہوں نے دیکھا، بات چیت سنی، تو انہوں نے کہا بالکل بالکل تورات اور انجیل میں ایسے نبی کی نشانیاں ہیں، آپ ہی وہ نبی ہیں جن میں وہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کی تابعداری کروں گا، یعنی آپ کے امتی بن جاؤں گا اور آپ کی نبوت کا اقرار کروں گا۔ پھر اس نے یہ ساتھ ہی کہا کہ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں، جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ داد رسی کرتے ہیں، ان لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو وہ زیادتی کر کے ان کو نکال دیتے ہیں، لہذا آپ کو بھی نکال دیا جائے گا، جسے آپ ہجرت کہہ سکتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ ان کو بھی نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل، اس لیے کہ پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح انہوں نے نکالا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گھر تشریف لائے۔ کچھ دن اس کے بعد وحی منقطع ہوئی۔ وحی کیا تھی؟ اللہ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ تھا، بڑے جو فرشتے ہیں 4، ان میں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے پیغمبروں پر ہمیشہ سے وحی لاتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی وحی لائے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی فرشتہ نہیں آیا، یعنی وحی لے کر نہیں آیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبیوں رسولوں کے علاوہ کسی پر وحی لے کر نہیں آئے۔ اچھا، تو یہ بات ہوئی تو فرمایا اقرا، آئے اللہ کے نبی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق، جس نے ساری دنیا کو، سارے عالم مانا جہان۔ دیکھو عربی بڑی گہری ہے۔ اب لام پر زبر ہے عالم، تو اس کا معنی ہے جہان، دنیا، کائنات۔ اور اگر اسی لام کے نیچے زیر آ جائے عالم، تو اس کا معنی ہے جاننے والا، یعنی دین کا علم جاننے والا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا عالم فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ موت العالمی موت العالم۔ اب دیکھو کتنی باریکی ہے، موت العالمی موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔